پاکستان ترقی کے نئے دور میں داخل، سی پیک 2 کے ساتھ 5 نئی اقتصادی راہداریاں بھی بنیں گی۔ پاکستان اور چین نے تاریخی منصوبوں پر اتفاق کر لیا۔ قراقرم ہائی وے کی ری الائنمنٹ اور گوادر پورٹ جلد آپریشنل ہوگی۔ ML1 پر جلد کام کرنے پر زور۔ زراعت، کان کنی، معدنیات، ٹیکسٹائل، صنعت اور IT کے شعبوں میں بھی سرمایہ کاری ہوگی۔ پاکستان اور چین میں جوائنٹ ایکشن پلان پر بھی اتفاق ہو گیا۔ شہباز شریف سے چینی ہم منصب کی ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ وزیراعظم شہباز شریف کا پاکستان کی غیر متزلزل حمایت پر چین سے اظہار تشکر۔ شہباز شریف کی بیجنگ میں چینی ہم منصب لی چانگ سے ملاقات، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ پاکستان اور چین دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ چین انسداد دہشت گردی صلاحیت بڑھانے میں مدد کرے گا۔ پاکستان میں چینی باشندوں اور منصوبوں کی حفاظت کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا جوائنٹ ایکشن پلان پر دستخط سنگ میل ہے۔ تعلقات کی 75ویں سالگرہ شاندار انداز میں منائیں گے۔ وزرائے اعظم کی معاہدوں کی تقریب میں بھی شرکت۔ B2B investments like what we see here in this great hall, and agriculture. Now agriculture is one area which is Pakistan's backbone of Pakistan's economy. Special economic zones. These are the pillars of CPEC 2.0. All because of CPEC that we were free of load shedding. And then there was a phase of great industrial comeback, revival in Pakistan, agricultural revival in Pakistan. پاکستان اور چین ایک دوسرے کے ساتھ 4 ارب 20 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان بزنس ٹو بزنس معاہدوں پر بھی دستخط۔ وزیر اعظم کا بیجنگ میں سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب، کہا سی پیک سے پاکستان میں زراعت اور صنعت بحال ہوئی، چین کی مدد سے توانائی کے بحران پر قابو پایا، اقتصادی ترقی کا لانگ مارچ جاری رکھیں گے۔ آج ہم سی پیک 2 لانچ کرنے کے لیے تیار ہیں، پاکستان میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی یقینی بنائیں گے۔ گجرات میں 577 ملی میٹر کی بارش نے شہر ڈبو دیا۔ شہر میں کمر کمر پانی، سڑکوں پر کشتیاں چلنے لگیں۔ بارش کے 15 گھنٹے بعد بھی پانی نہ نکالا جا سکا۔ دوسرے روز بھی زندگی مفلوج، بازار بند رہے۔ بارش سے بازاروں میں کروڑوں کا مال برباد، لوگ گھروں میں محصور پانی نکالنے کی کوششیں۔ محلہ شاہ حسین، کچہری چوک، گوندل چوک، ظہور الہی اسٹیڈیم، جیل چوک میں کئی فٹ پانی جمع۔ گجرات کے نواحی علاقوں میں بھی صورتحال ابتر ہے۔ پنجاب میں خوفناک سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، سیلابی ریلوں نے ہر چیز تہس نہس کر دی۔ سیلاب سے اموات 46 تک پہنچ گئیں، 4000 دیہات اور 38 لاکھ سے زائد افراد متاثر، 13 لاکھ ایکڑ زرعی اراضی زیر آب آ چکی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ اور خانیوال میں صورتحال انتہائی خراب۔ ملتان کے لیے آئندہ 24 گھنٹے انتہائی اہم قرار دے دیے گئے۔ چناب میں ملتان کے قریب پانی خطرے کا لیول کراس کر گیا، پانی کی سطح مزید بڑھنے پر ہیڈ محمد والا کے قریب بند توڑا جائے گا۔ بھارت نے ایک بار پھر پاکستانی دریاؤں میں پانی چھوڑ دیا۔ دریائے ستلج میں 2 مقامات پر ہائی فلڈ الرٹ جاری۔ دریائے ستلج میں ہری اور فیروز پور کے مقام پر پانی چھوڑا گیا۔ بھارتی ہائی کمیشن نے پاکستان کو آگاہ کر دیا۔ چناب، راوی اور ستلج میں کئی مقامات پر سیلابی صورتحال ابتر ہے۔ قادر آباد ہیڈ ورکس پر پانی کا بہاؤ 5,30,000 کیوسک ہو گیا۔ ہیڈ مرالا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,47,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ ہیڈ خانکی میں پانی کا بہاؤ 5,26,000 کیوسک ہو گیا۔ ہیڈ خانکی کے قریب پہلا شگاف ڈالنے کی تیاریاں۔ دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال مزید سنگین، ہزاروں ایکڑ زرعی رقبہ زیر آب آ گیا، فصلیں تباہ ہو گئیں۔ خیرپور ٹامے والی میں سیلابی صورتحال انتہائی خطرناک۔ خیرپور ٹامے والی میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے متعدد بستیاں زیر آب، پانی فصلوں اور گھروں میں داخل۔ مبارک پور کے علاقے پپلی راجن کے مقام پر تمام چھوٹے بڑے زمیندارہ بند ٹوٹ گئے۔ اس وقت 90,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ متعدد علاقے دریا برد
مقامی آبادی کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری۔ دریائے راوی میں سدنائی پر اونچے درجے کا سیلاب، کبیروالا میں راوی کا پانی اوور فلو ہو کر رابطہ نہروں میں داخل، ملتان روڈ پر رنگو نہر میں 2 مقامات پر شگاف پڑ گئے، شادرہ کے مقام پر دریا کی پھر انگڑائی، اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 1,05,000 کیوسک کی حد کو چھو گیا، 48 گھنٹے کے دوران بہاؤ میں 50,000 کیوسک کا اضافہ، راوی سائفن میں 98,000 کیوسک تک ریلا آیا، شہری پھر پریشان۔ دریائے چناب نے جنوبی پنجاب میں بھی تباہی مچا دی، پانی رحیم یار خان کے ترنڈا محمد پناہ کے نواحی علاقے بستی صوبن شاہ میں داخل، سینکڑوں ایکڑ فصلیں اور درجنوں گھر پانی میں ڈوب گئے، سیلابی پانی میں پھنسے لوگ بے بسی کی تصویر بن گئے، علاقہ مکینوں کی وزیر اعلیٰ مریم نواز سے مدد کی اپیل، نارووال کے گاؤں فیض پور میں سیلاب متاثرین بھی حکومتی امداد کے منتظر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور کے علاقے چونگ میں فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ، مریم نواز بچوں کے ساتھ گھل مل گئیں، تحائف بھی تقسیم کیے، فلڈ ریلیف کیمپ میں متاثرین کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا، وزیر اعلیٰ کی فلڈ ریلیف کیمپ میں مقیم تمام بچوں کی ہیلتھ اسکریننگ کی ہدایت، تاریخ میں پہلی بار کلینک آن بورڈ سروسز کا آغاز، سیلاب زدہ علاقوں میں کشتیوں پر ہسپتال بنیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو لاہور پہنچ گئے، گورنر سلیم حیدر، ندیم افضل چند، راجہ پرویز اشرف نے استقبال کیا۔ بلاول بھٹو پنجاب میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے، چیئرمین پیپلز پارٹی کل قصور جائیں گے، سیلاب متاثرین سے ملیں گے۔ سپتمبر میں بارش کے مزے 4 سے 5 سپیل لانے کی پیشگوئی، 7 سے 10 سپتمبر تک سندھ میں تیز بارش کی پیشگوئی، کراچی سمیت مختلف شہروں کے نشیبے علاقے زیر آب آنے کا خدشہ، سندھ اور پنجاب کے مشرقی علاقوں میں 6 سپتمبر سے تیز ہوائیں داخل ہونے کا امکان، ڈیپٹی ڈائریکٹر میٹ عرفان ور کہتے ہیں بالائی علاقوں میں اب بارشیں کم ہوں گی۔ اس سپتمبر میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شمال مشرقی علاقے ہیں جس میں خطہ پٹوار، اسلام آباد، کشمیر، ساؤتھ کشمیر اور جو شمال مشرقی پنجاب کے علاقے ہیں، یہاں پر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سلائٹلی ابو نارمل بارشیں سپتمبر میں اوورآل ہوں گی، اور اس کے بعد جو ہے نا ان علاقوں میں بارشیں کم ہو جائیں گی، مطلب اگلے پھر چند روز جو ہوں گے بالائی علاقوں میں بارشیں نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد ایک سپیل آ رہا ہے جو کہ ساؤتھ ایسٹ سندھ میں جو ہے نا وہ ہوگا، جس میں سندھ کے بیشتر علاقوں میں بارش ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ پنجاب میں سیلاب، الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات ملتوی کر دیے، الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے 5 اور پنجاب اسمبلی کے 4 حلقوں میں ضمنی انتخاب ملتوی کیے۔ NA 66 وزیر آباد، NA 96، NA 104 فیصل آباد، NA 129 لاہور، NA 143 ساہیوال کا ضمنی انتخاب ملتوی۔ چلاس کے علاقے داریل میں اونچے درجے کا سیلاب، 12 گھر اور درجنوں مویشی بہہ گئے، رابطہ پل اور باغات کو نقصان، کئی ایکڑ پر کھڑی فصلیں اور زرعی اراضی تباہ ہو گئیں، مقامی لوگوں نے بھاگ کر جان بچائی، امدادی ٹیمیں داریل روانہ کر دی گئی۔ سندھ میں سیلاب کا ممکنہ خطرہ، پاک فوج اور رینجرز نے حفاظتی اقدامات تیز کر دیے، فوجی دستے ضروری سامان کے ساتھ متاثرہ علاقوں میں تعینات، رینجرز کا محکمہ آبپاشی کے عملے کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے ساتھ حفاظتی بندوں پر گشت، سول انتظامیہ کے تعاون سے فری میڈیکل کیمپس بھی قائم کر دیے گئے، کچے سے متاثرہ افراد کی نقل مکانی میں مدد کے لیے بھی پاک فوج پیش۔ شکرگڑھ گردوارہ کرتارپور کے احاطے سے پانی نکالنے کے بعد صفائی کا کام مکمل کر لیا گیا، صفائی کے کام میں انتظامیہ کے ساتھ رینجرز اہلکاروں نے بھی حصہ لیا، سکھ برادری کا وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اظہار تشکر کیا۔ اگر ہم عوام تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں وسائل چھوٹے انتظامی یونٹس تک پہنچانا ہوں گے۔ ہمارے 4 صوبے تقسیم کے اعتبار سے لوپ سائڈڈ ہیں، پاکستان میں 4 صوبوں میں 33 ڈویژنز ہیں، اگر ان سب کو آپ صوبے کا درجہ دے دیں تو ان سب کی یکساں ترقی انشاءاللہ ہونی شروع ہوگی۔ لوگ اپنی صوبائی حکومت کو چنیں، وہ صوبائی حکومت
डिलीवर करें अपने लोगों के लिए। अगर आपके छोटे इंतजामी यूनिट हैं, आप करीब होंगे हुकूमत के, ये जेलें और ये चीज़ें, ये कोई सज़ा नहीं है सियासतदानों के लिए। हुक्मरानों के लिए या सियासतदान के लिए सबसे बड़ी सज़ा अगर कोई उसे दे सकता है तो वो उसका वोटर है। आप वोट डालना बंद कर दें, उसको सज़ा मिल जाएगी। छोटे सूबे बनाने से खराजात कम होंगे, 33 नए सूबे बनेंगे तो नई लीडरशिप सामने आएगी। आवाम के मसाइल के हल के लिए छोटे यूनिट बनाना बहुत ज़रूरी है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का फैसलाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, सूबाई हुकूमतें अपने इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट को देने को तैयार नहीं। इख्तियारात निचली सतह तक न गए तो मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। मियां आमिर ने कहा कि जेलें सियासतदानों के लिए कोई सज़ा नहीं, वोटर वोट न देकर सियासतदानों को सज़ा दे सकता है। मकामी तेल और गैस के शोबे से खुशाइंद खबर। पोठोहार रीजन में तेल और गैस के 3 कुएं दरियाफ्त। ढोक सुल्तान में 3 कुओं से रोजाना 2113 बैरल तेल और 4.13 मिलियन मकफिट गैस हासिल होगी। कोहाट झैली बेसिन में हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी की भी निशानदही की गई है। इसराइल ने गजा में बारूद की बारिश कर दी। रफा, जबालिया समेत कई मकामात पर शदीद बमबारी। इसराइली फौज के ताज़ा हमलों में 73 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इमदाद के मतलाशी 33 फ़लस्तीनी भी शामिल। ग़िज़ाई क़िल्लत से एक बच्चे समेत 6 अफराद मौत के मुंह में चले गए। गजा में शहादतें 63,746 तक पहुँच गईं। शहर शहर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कसीदे। आशिकान रसूल की जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की भरपूर तैयारियां। शहर शहर जुलूस, रैलियां, हर तरफ रोशियां और चरागा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर अपने हदिया अकीदत, घर गली और मोहल्ले की सजावट हमें भेजें। हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। अपनी बनाई हुई वीडियो 24 न्यूज़ को व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। मारूफ अल्तालवी फैशन डिज़ाइनर जॉर्जियो अरमानी 91 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। जॉर्जियो अरमानी को दुनिया भर में जदीद इतालवी फैशन और नफीस अंदाज का तर्जुमान समझा जाता था। उन्होंने फैशन की दुनिया में एक नया मयार कायम किया। उनका ब्रांड सालाना अरबों यूरो का कारोबार करता था और उन्हें बादशाह जॉर्जियो भी कहा जाता था। फैलाएं।